پہ گھما کے جلاتے ہیں، اس کا یہ کیا حکم ہے؟ دیکھیں، نظر بد کے علاج کے لیے 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں، بہت ہی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورہ پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ نظر اترے گی۔ یا پھر یہ ٹوٹکے ہیں کچھ جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، لال مرچوں والا جیسے ہے، 7 لال مرچیں لے لیں اور جس کے بارے میں گمان ہے کہ اس پہ نظر ہے، اس کے اوپر یوں اس طرح مٹھی میں پکڑ کے 7 دفعہ گھما لیں، پھر 1 بار یا 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس پہ دم کریں اور انہیں چولہے میں جلا دیں۔ اگر تو ان سے دھانس آئے، دھانس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ناک میں چڑھ جائے اور کھانسی آنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، تو سمجھ لیں کہ نظر نہیں تھی، آپ کو صرف گمان تھا۔ اور اگر اس میں بالکل دھانس نہ آئے، اب قریب ہو کے کھڑے ہو کے سانس لے رہے ہیں لیکن آپ کی ناک میں کوئی دھانس نہیں آ رہی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نظر تھی۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسے اتار دیں تو ایک اور دفعہ اتار لیں کہ دھانس آنی چاہیے تاکہ اچھی طریقے سے نظر اتر جائے۔ پہلی مرتبہ مسئلہ نہیں آئی تو ایک اور دفعہ جلا لیں، پھر دوبارہ اسی طرح گھما کے، تاکہ دھانس آ جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ نظر بالکل اتر چکی ہے۔ اور یہ ہمارا بھی ہمارے گھروں میں یہ رائج طریقہ ہے، یہ ٹوٹکا ہم نے دیکھا ہے۔ اور چونکہ یہ علاج کی صورت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں لال مرچوں کو جلانا لازم آ رہا ہے۔ دیکھیں، ارے بھائی، آپ جب کھاتے ہیں تب بھی تو آپ کے پیٹ میں جا کے غذا کا بہت سارا حصہ نالیوں میں بہتا ہے، تو کیا کھانا پینا چھوڑ دیں؟ جب ہم اپنے فائدے کے لیے کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ہمیں اجازت دے دی ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم اپنے نفع کے لیے اس کو جلا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیٹرول بھی جلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے، گیس جلتی ہے تو ہمارا کھانا پکتا ہے۔ ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو فنا کرنا پڑتا ہے بسا اوقات، تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی چھوٹی سی عقل کو، ننھی سی عقل کو استعمال کر کے اور اس طرح کی چیزوں پہ اسراف کا حکم لگا دیتے ہیں، یہ مطلب بیجا شریعت کے اوپر افتراء ہے، تو اس طرح کے ٹوٹکے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور قرآن اگر ہاتھ سے گر گیا، ان کی بتایا معذور ہے، ہاں، اگر معذور نہ بھی ہوتی، اگر نادانستہ طور پہ گر جاتا تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن کے وزن کے برابر آٹا خیرات کر دیں، یہ اپنی اختراع ہے، ان کی ایجاد ہے، ایسا شریعت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ہاں، غفلت پہ وہ توبہ ضرور کر لیں اور نیکسٹ ٹائم ذرا زیادہ احتیاط کر لیں۔ اگر کوئی کافر ہمیں سلام کرتا ہے تو اس کو سلام کا جواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ ہے وعلیکم، بس اتنا۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جو بعض یہود تھے، جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور فوری طور پہ یہود کو نہیں نکالا گیا تھا، ان کے ساتھ باقاعدہ ایک معاہدہ تھا، تو وہ چونکہ دل میں تو بغض اور کینہ رکھتے تھے، مجبوری کے تحت معاہدہ کیا تھا، تو وہ بعض اوقات ان میں ایسے ہوتے تھے لوگ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے سامنے سے آ رہے یا ملاقات کے لیے وہ آئے ہیں تو کہتے تھے السلام علیکم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر موت کو طاری کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لغت یہود سے آگاہ تھے، تو آپ جواب میں فرماتے وعلیکم، یعنی اور تم پر جو۔ اور جب میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض یا رسول اللہ یہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں اس طریقے سے کہتے ہیں، ان کو سخت جواب دینا چاہیے۔ مضمون یہی ہے، انشاءاللہ آئے گا تو اس پہ ہم تفصیلی کلام بھی کریں گے، یہ حدیث آئے گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں وعلیکم کہہ تو دیتا ہوں، ان کی دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی لیکن میری دعا ان کے حق میں قبول ہوگی، تو اس لیے اگر کوئی کافر سلام کرتا ہے وعلیکم آپ کہہ دیں، صحیح ہے۔ یہ ڈرامے کے بارے میں کہا کہ 6 اصلاحی ڈرامے، تو اصلاحی ڈرامے خواتین کے لیے حکم ہے، مرد کا تو پھر علیحدہ ہے، لیکن خواتین اصلاحی ڈرامے دیکھ سکتی ہیں بالکل۔ لیکن بعض ڈرامے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچیوں کے اندر غلط قسم کی تحریک پیدا کر دیتے ہیں، اس میں ضرور اجتناب کرنا ہوگا، کیونکہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے بس انسان کے قلب اور ذہن کے پلٹنے کا، اس کا بہت خیال رکھا جائے۔ باقی اگر مقصود اصل میں اصلاحی ڈرامہ ہے اور ضمناً پیچھے میوزک چل رہا ہے تو وہ چونکہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں تابع ہے، تو اس لیے اس کا اصل کا حکم نہیں ہوتا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں اس طرف دیکھ رہا ہوں اور یہاں کوئی خاتون کھڑی ہیں تو میرے نظر کے دائرے میں یہ بھی آ ہی جائیں گی، لیکن کیا یہ نظر کے دائرے میں آنے سے میں گناہگار ہوں گا؟ نہیں، کیونکہ میں تو ادھر دیکھ رہا ہوں، فوکس نہیں، آپ کا فوکس وہاں نہیں ہے۔ تو اس کی گنجائش ایسے نکل سکتی ہے کہ ضمناً میوزک چل رہا ہو۔ خبروں میں بھی ہوتا ہے، دیکھیں کس چیز میں میوزک نہیں ہے، ہر چیز میں میوزک آ گیا ہے، جہاز میں بیٹھیں گے اس میں میوزک چل رہا ہوگا، تو کہاں سے بچے گا آدمی؟ تو ہمارا اگر مطمع نظر نہیں ہے تو اس میں تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن ڈرامے بہرحال بہت سوچ سمجھ کے خواتین کو دیکھنے چاہیے۔ اور ایک یہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد 4 رکعت پہ امام نے سلام پھیر دیا، میں غلطی سے کھڑا ہو گیا، پھر میں سوچتا رہا کیا کروں، پھر میں بیٹھ کر میں نے سجدہ صاحب کر لیا، تو بالکل آپ کی نماز ہو جائے گی، یہی آپ کو کرنا چاہیے تھا، آپ نے صحیح کیا۔
اگرچہ شاید مسئلہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، لیکن بعض اوقات از خود کیے گئے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کو علم سیکھنا چاہیے، آئندہ ایسے اندازوں سے نہ کیجیے گا۔ تو ابھی میں یہ گزارش کر رہا تھا، جو ٹیچر نے کہا کہ جی حج میں چہرہ کھولنا یہ اس کی اجازت ہوتی ہے، اور تو اس لیے لڑکیاں اب بھی نقاب نہ کریں، تو بڑی معذرت کے ساتھ بعض احکام مخصوص اوقات مخصوص مقامات کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ جس کو علم نہیں ہوگا وہ باقی تمام جو معاملات ہیں، تمام صورتیں ہیں، انہیں ایسی خاص صورتوں اور کنڈیشنز پر قیاس کرے گا۔ اس کو قیاس مع الفارق کہتے ہیں۔ اور اسی لیے میں گزارش کر رہا تھا، ناراض مت ہوا کریں کوئی بھی ہم سے، ہم لوگ 14 علوم پڑھتے ہیں اور رات دن پڑھتے ہیں، تب کہیں جا کے ہمیں فقہ کی گہرائیاں پتہ چلتی ہیں۔ ایک پی ایچ ڈی کا ٹیچر کو کیا پتہ بیچارے کو، اگر وہ فقہ کے موضوع پر ایک مقالہ لکھ بھی لیتا ہے تو خاص پرٹیکولر اس موضوع کے متعلق اس کو معلومات حاصل ہوں گی۔ تمام کتابیں تو پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ایسے حضرات کو استدلال کرنا اور قیاس کرنا اور احکام شرع نکالنے کی کوشش کرنا، بلکہ نکالنے کے بعد اس کو اتنا پرفیکٹ اور کامل سمجھنا کہ بچیوں کو بطور تعلیم ذکر کر کے ان کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرنا، یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ میں ایسے ٹیچر سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنی موت کو بھی یاد رکھیے گا۔ یہاں تو بچیاں آپ کی تابع ہیں، آپ سے بحث نہیں کر سکتی کیونکہ آپ نمبر کاٹ دیں گی یا اس کے بارے میں بیڈ رپورٹ دے دیں گی اوپر۔ یہاں پہ تو آپ کا ذرا زور چلتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میدان محشر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا اور سوال شفاعت ہم کریں گے، اس وقت آپ کیسے شفاعت کر سکتی ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو مسائل پیدا کیے ہیں۔ اس لیے جمہور علماء جو فیصلہ کر لیں اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ حرم کے اندر بالکل عورت کو کھلا رکھنا، چہرہ کھلا رکھنا عمرے اور حج کے اندر یہ لازم ہے، لیکن عام حالات میں علماء نے نقاب کا حکم دیا ہے۔ اور جیسے بھی میں نے آیت عرض کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر منکم کا حکم مانو، تو عورتوں پہ واجب ہے کہ علماء کی اطاعت کریں، تو یہاں نقاب کیا جائے گا۔ کہتی ہیں کہ وہ ہم کلاس کی لڑکیوں کو برقع پہننے سے روکتی ہیں اور کہتی ہیں کفن مت پہنا کرو، تمہاری عزت کوئی نہیں لوٹتا۔ تو ان کی بات ماننے کے سلسلے میں ہم طالبات کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ بڑی حیرت ہے مجھے کہ ان پروفیسر صاحبہ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ آج تو 6 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، پھر یہ جوان بچیوں کو کہنا کہ تمہاری عزت کوئی نہیں لوٹتا، اس قسم کی باتیں کلاس میں کرنا اور برقعے کو کفن سے تعبیر کرنا، تو بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی آزاد ذہن ہے۔ اور خود ان کے اس قسم کے معذرت کے ساتھ پروفیسرز کے بچے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہر قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی کو بنیاد بنا کے ان کے اوپر پردہ ڈھکنے کے لیے کہ کبھی بعد میں اگر وہ اسکینڈل بنتا ہے تو ہم کہیں گے ہم تو بہت آزاد خیال ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تمام بچیاں اسی طرح بے حیائی کی طرف مائل ہوں۔ بالکل غلط چیز ہے، ان کی بات ہرگز نہ مانیں۔ برقع جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک برقعے والی عورت آتی ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سے مرد اپنی نگاہ ہٹا لیتے ہیں کہ برقعے والی، اور برقع اتار کے آپ جائیں۔ عزت نہ لوٹنا، کیا صرف عزت لوٹنا ہی یہ پردہ کرنے یا نہ کرنے کے لیے کوئی معیار بنے گا؟ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا ہٹے نہیں کستے؟ کہ گندی گندی باتیں نہیں کرتے ہیں؟ تو مطلب یہ بالکل غلط بات ہوتی ہے۔ بالکل آپ برقع پہنیے اور ان کی بات بالکل تسلیم نہیں کی جائے گی۔